السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو حریم اردو ہب۔ حریم اردو ہب آپ کے لیے FSC کے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جن کا کل اور پرسوں پیپر ہونے جا رہا ہے، ان کے لیے بورڈ کے اندر آنے والا انتہائی اہم گرامر، علم بیان، تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ وغیرہ، اس کے اوپر ایک بہترین ویڈیو بہت ہی عام اور فہم انداز میں آپ کو انشاءاللہ اس کے اندر سمجھایا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ حریم اردو پوائنٹ کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اس قسم کی ویڈیوز آپ کو پیپر پر جانے سے پہلے ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج اپنے اس پیپر کو، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم علم بیان میں اس کی تعریف پڑھیں گے اور مکمل وضاحت کریں گے۔ تو سب سے پہلے علم بیان کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ علم بیان، بات بیان کرنے کا جو علم ہے وہ علم بیان کہلاتا ہے۔ وہ علم جس کے تحت کسی معنی کو ادا کرنے کے لیے نئے انداز نکالے جائیں، علم بیان کہلاتا ہے۔ علم بیان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی بات کو کس طرح مختلف طریقوں سے بیان کیا جائے کہ ایک معنی دوسرے معنی سے زیادہ واضح اور دلکش ہو۔ یعنی بیان کی خوبصورتی کے لیے علم بیان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور علم بیان کے 4 ارکان ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ اب ہم ان کی ترتیب وار وضاحت کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہے تشبیہ۔ کسی چیز کو کسی خاص خوبی یا خامی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا یا کسی دوسری چیز کی طرح قرار دینا تشبیہ کہلاتی ہے۔ اس کی مثالیں ہیں کہ میرا بیٹا چاند کی طرح خوبصورت ہے، پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، اکرم لومڑی کی طرح چالاک ہے۔ تشبیہ کی شعری مثالیں: ناز کی ان کے لب کی کیا کہیے، ناز کی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اور دوسرا شعر ہے: چاند سا جب کہا تو کہنے لگے، چاند سا جب کہا تو کہنے لگے، چاند کہیے نا چاند سا کیا ہے۔ تشبیہ کے اندر کچھ حروف استعمال ہوتے ہیں جن کو حروف تشبیہ کہتے ہیں۔ کی مانند، کی طرح، کا سا، کی سی، کیسے، مثل، جیسا، جیسی، جیسے وغیرہ، ان کو حروف تشبیہ کہتے ہیں۔ تشبیہ کے ارکان کی طرف آ جاتے ہیں۔ ارکان تشبیہ جو وہ 5 ہیں۔ سب سے پہلے ہے مشبہ۔ جس چیز کو تشبیہ دی جائے اسے مشبہ کہتے ہیں۔ نمبر 2 مشبہ بہ۔ جس چیز سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بہ کہتے ہیں۔ نمبر 3 حروف تشبیہ۔ جو حروف تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ حروف تشبیہ کہلاتے ہیں۔ نمبر 4 وجہ شبہ۔ جس مشترکہ خوبی کی بنا پر تشبیہ دی جائے اسے وجہ شبہ کہتے ہیں، اور غرض تشبیہ جس مقصد کے لیے تشبیہ لائی جاتی ہے۔ اب ہم ان کا ارکان کی وضاحت کریں گے۔ پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، یہ ایک مثال ہے۔ اس مثال کے اندر پانی مشبہ، برف مشبہ بہ، کی طرح حرف تشبیہ، ٹھنڈا وجہ شبہ، اور پانی کی ٹھنڈک کا بیان وہ غرض تشبیہ ہے۔ تو یہاں پر ہمارا تشبیہ کا چیپٹر کلوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں استعارہ پر۔ استعارہ کا لفظ مستعار سے نکلا ہے۔ مستعار کے معنی ادھار کے ہیں۔ جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے دونوں معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے، استعارہ کہلاتا ہے۔ استعارہ کی مثالیں ہیں: میرا بیٹا چاند ہے، علی شیر ہے، پانی برف ہے۔ تو یاد رکھیں کہ تشبیہ اور استعارہ کے اندر فرق یہ ہے کہ تشبیہ انڈائریکٹ ہوتی ہے، اس کے اندر حروف تشبیہ ہوتے ہیں، کی طرح، کی مانند، اور استعارہ کسی چیز کو ڈائریکٹ وہی چیز قرار دیا جاتا ہے لیکن مجازی معنوں میں۔ اب یہاں کہا گیا کہ علی شیر ہے، لیکن یہاں شیر سے مراد مجازی معنی لیے گئے ہیں، اس کی بہادری لی گئی ہے۔ یہاں چیز کو ڈائریکٹ کیا جاتا ہے لیکن اس کے اندر حروف تشبیہ استعمال نہیں ہوتے۔ یہ فرق ہے تشبیہ اور استعارہ کے اندر۔ تو اس کے بعد اس کی شعری مثالیں ہیں: پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں، اور ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ استعارہ، ارکان استعارہ مستعار لہو، وہ چیز جس کے لیے لفظ مستعار یعنی ادھار لیا جائے۔ نمبر 2 مستعار منہ، وہ چیز جس سے لفظ مستعار لیا جائے۔ نمبر 3 مستعار، وہ لفظ جو مستعار لیا جائے۔ اور نمبر 4 وجہ جامع، وہ مشترکہ خوبی یا خامی جس کی بنا پر استعارہ لایا جائے۔ ارکان استعارہ کی وضاحت کچھ اس طرح ہوگی کہ پانی برف ہے، اس مثال میں پانی مستعار لہو، برف مستعار منہ بھی ہے اور مستعار بھی ہے۔
اور پانی کی ٹھنڈک کا بیان وجہ جامع ہے۔ نوٹ کریں ایک بات کہ عام طور پر استعارہ میں مستعار منہ اور مستعار ایک ہی لفظ ہوتا ہے۔ لفظ برف جو ہے نا وہ مستعار منہ بھی ہے اور مستعار بھی ہے۔ اس کے بعد علم بیان کا تیسرا رکن جو ہے وہ ہے مجاز مرسل۔ جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو اور اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے۔ یاد رکھیں تشبیہ کا تعلق نہ ہو، تشبیہ کا تعلق ہوگا تو استعارہ ہوگا، اور تشبیہ کے علاوہ کوئی تعلق ہوگا تو مجاز مرسل کہلائے گا۔ مجاز مرسل کی مثالیں ہیں: احمد پورا گلاس پی گیا، اکرم اسلام آباد میں رہتا ہے، میں نے بازار سے پین خریدا، آج بادل خوب برسا، اور کھانا ڈھانپ دو۔ اس کے اندر ساری کی ساری باتیں مجاز میں کی گئی ہیں۔ مجاز مرسل کی بہت ساری اقسام ہیں لیکن وہ FSC تک ان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جز بول کر کل مراد لینا، کل بول کر جز، سبب بول کر مسبب، ٹھیک ہے۔ تو احمد نے پورا گلاس نہیں پیا بلکہ گلاس کے اندر جو مشروب تھا وہ پیا ہے۔ اسی طرح اکرم پورے کے پورے اسلام آباد میں نہیں رہتا، اسلام آباد کے اندر کوئی فیز ہے، کوئی گلی ہے، کوئی اسٹریٹ ہے، وہاں رہتا ہے۔ میں نے بازار سے پین خریدا کا بھی یہی مطلب ہے کہ بازار پورے میں گھوم کے پین نہیں خریدا بلکہ کسی کونے میں ایک دکان تھی اسٹیشنری کی، وہاں سے پین خریدا ہے۔ کھانا ڈھانپ دو، پورے کا پورا کھانا نہیں ڈھانپا جاتا بلکہ برتن کے اوپر جو ڈھکن وغیرہ ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ مجاز مرسل کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد ہے جی کنایا۔ کنایا کے لغوی معنی ہی رمز یا اشارہ کے ہیں یا چھپا کر بات کرنا کے ہیں۔ جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی دونوں معنی مراد لیے جائیں، کنایا کہلاتا ہے۔ کنایا کی مثالیں ہیں: سفید پوش یعنی سفید کپڑے پہننے والا، اور دوسرا معنی ہے متوسط طبقے کا شخص، مڈل کلاس جو انسان ہوتا ہے اس کو ہم متوسط طبقے کا شخص کہتے ہیں۔ نمبر 2 سفید ریش، پہلا معنی سفید داڑھی والا اور دوسرا شخص ہے بوڑھا شخص۔ تیسرا ہے میں نے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ چوتھا ہے شراب عرب لوگوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ تو یہاں جو ہے نا دونوں معنی ہوتے ہیں لیکن جو ہے نا کہنے والے کی مثال بعید کی ہوتی ہے۔ اب سفید پوش میں متوسط طبقے کا شخص لیا جائے گا، سفید ریش میں بوڑھا آدمی مراد لیا جائے گا۔ بال دھوپ میں سفید کرنا، دو معنی ہے کہ ایک تو آپ نے بال واقعی دھوپ میں سفید، دوسرا تجربہ کار شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور شراب عرب لوگوں کی گھٹی میں پڑی تھی، مطلب یہ ان کی عادت تھی اور وہ گھٹی کے طور پر پلاتے بھی تھے۔ تو یہ دونوں معنی لیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کنایا کی بہت ساری اقسام ہیں لیکن دو بہت اہم ہیں جو FSC لیول تک آتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہے کنایا قریب۔ یہ وہ کنایا ہوتا ہے جس میں کسی چیز کی صفت کا ذکر کیا جائے تو فوراً اس چیز کا تصور ذہن میں آ جائے اور کسی قسم کی واسطے کی ضرورت نہ پڑے۔ مثلاً سفید پوش، بال سفید ہونا، گھٹی میں ہونا، ان الفاظ کو سنتے ہی ہمارے ذہن میں ایک خاص قسم کا تصور، ایک خاص قسم کا معنی آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کنایا بعید۔ یہ وہ کنایا ہوتا ہے جس میں کسی چیز کی صفات کا بیان تو کیا جاتا ہے، ان صفات کی روشنی میں موصوف تک پہنچا جائے۔ ان صفات پر غور کرنے ہی سے موصوف کا پتہ چلتا ہے، یعنی چیز کا نام نہیں لیا جاتا، واسطوں سے ہی اسے پہچانا جاتا ہے۔ تو واسطے دیے جائیں گے، صفات کا بیان کر دیا جائے گا اور جو ہے نا اس چیز کا نام چھوڑ دیا جائے گا، اس کو آپ اسی صفات کے ذریعے سے پہچانیں گے۔ یہ کنایا بعید کی مثال ہے۔ تو اس کی شعری مثال ہے: بھلا سا نام ہے اس کا، اسے کیا کہتے ہیں واعظ، بھلا سا نام ہے اس کا، اسے کیا کہتے ہیں واعظ، صراحی سے جو ڈھلتی ہے، جو پیمانوں میں ہوتی ہے۔ اب جو ہے نا واعظ کے سامنے، نیک آدمی کے سامنے جو ہے نا وہ شراب کا نام نہیں لیتا لیکن اس نے ساری صفات بیان کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ صراحی سے ڈھلنا، پیمانوں میں ہونا، ظاہری بات ہے شراب کی بات ہو رہی ہے۔ اور دوسری مثال ہے: مگس کو باغ میں جانے نہ دینا، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا، ناک خون پروانے کا ہوگا۔ مگس کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ تو بڑا خوبصورت جو ہے نا اس نے مختلف واسطوں کے ذریعے بات کو سمجھایا ہے کہ شہد کی مکھی باغ میں جائے گی، وہ کیا کرے گی، موم بنائے گی، موم کے لیے چھتا بنائے گی، اس چھتے سے جو ہے نا موم بتی بنتی ہے، موم بتی بنے گی، اس سے جو ہے نا موم بتی جلے گی اور اس پر پروانہ آئے گا تو اس کا قتل ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ کہتا ہے مگس کو باغ میں جانے سے روکو۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ تمام طلباء و طالبات کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ لائک کریں، شیئر کریں تاکہ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو اور آپ کا اردو کا پیپر بہترین سے بہترین ہو۔ میری تمام تر نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر آپ کو مزید اس قسم کی کسی بھی پیپر اردو کے حوالے سے کوئی بھی کنفیوژن ہے تو آپ ضرور نیچے کامنٹ میں رابطہ کریں۔ اور علم بدیع جو ہے، صنعتوں کا علم، اس کے اوپر جو ہے نا نیچے شارٹس موجود ہیں، شارٹس کے اندر میں کچھ ویڈیوز ڈال رہا ہوں تو وہاں سے بھی آپ دیکھتے رہیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔